بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین اور احترام، ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اور ساتھ میں کچھ گزارشات بھی کروں گا، اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ جب مجھ تک یہ پہنچی تو دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہمارے علماء سے سرزد ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کون سی ایسی مصیبتیں اور ایسے امتحانات اور آزمائشوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اس قسم کی باتیں کر کے عوام میں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو اہل سنت و جماعت کے اتنے دھڑ ہو چکے ہیں، اتنے سر ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے یہ ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو عوام ہے اہل سنت و جماعت کی، وہ ذہنی خلش کے اندر جو مبتلا ہے، اور نہ جانے کتنا ذہنی مفلوج بنانا چاہتے ہیں اور کتنی ذہنی خوف دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس ویڈیو پہ کچھ گزارشات آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ یہ باطنی خلافت کے حوالے سے ان سلاسل طریقت کا جب ذکر ہوتا ہے تو بھائی مولا علی کے بعد حسن بصری کیوں ہے، مولا حسن کیوں نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، مولا حسین کیوں نہیں ہے؟ اور ادھر ابو بکر پاک کے بھی بیٹے صحابی، ادھر بیٹا نہیں ہے، ادھر سلمان فارسی ہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ابو بکر پاک نے بھی اور مولا علی پاک نے بھی بتا دیا کہ ہر لوگڑ نو سجادہ نشین نہ بنا چھوڑے کرو۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لیا ہے، حضرت صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی۔ ہمارے اس وقت جو ہیں بہت زیادہ دو ٹولے چل رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ دوسرے کو ناسبی ٹولہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا پہلے کو جو ہے وہ رافضی ٹولہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ بڑی زبردست اس وقت جو جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے اور چل رہی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے کچھ ویڈیوز آپ تک بھی پہنچے، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، مجھ تک بھی پہنچے، یقیناً ہر سوشل میڈیا کی یوزر تک جا پہنچے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، اور ان کے بارے میں یہ تاثر بھی دیا گیا کہ وہ آئے روز ان کا مشغلہ بن چکا ہے کہ وہ جس بھی پروگرام میں جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ چند روز میں جو ہے وہ انہوں نے ایک گستاخی کی تھی اور پھر اس سے رجوع بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کا رجوع سامنے آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صحابہ کرام کی ذوات اور ان نفوس قدسیہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہر بار آپ صحابہ کرام کو موضوع سخن بنا لو اور سب و شتم کر کے اس کے بعد پھر آپ 2 دن بعد آپ کو احساس ہو کہ لوگ ڈنڈے ماریں گے، اب انڈے ماریں گے، اور پھر آپ آ کر رجوع کرنے اور کہیں کہ جی جناب میں معذرت کرتا ہوں، سبقت لسانی ہو گئی ہے، میں رجوع کر رہا ہوں۔ اس کھیل کو بند کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہے کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے بھی صحابہ کرام کے حوالے سے، اور ان کا رجوع بھی کوئی نہیں ابھی تک پہنچا۔ ویڈیو بھی کافی پرانی ہے، ایسا نہیں کہ کل پرسوں کی ہے۔ مجھے اس ذریعے سے پہنچی کہ ایک دوست ہم سے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے بات کی کہ علامہ صاحب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ علماء فوراً گرفت کرتے ہیں اور وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، گرفت کریں آپ علماء، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے صحابہ کے بارے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی گرفت کریں۔ لیکن ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ حرزہ سرائی کی ہوئی ہے اور ابھی تک آپ لوگوں کی آنکھوں سے چھپے بھی ہوئے ہیں، آپ کے نشانے پر وہ چڑھے نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کو ابھی تک بھی شمشیر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک بھی آپ ان کو خلیفہ مجاز کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذرا، بہت فین فالوئنگ ہے ان کی وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا ان کا یہ بیان سنیں، کلپ سنیں۔ تو میں نے کہا سنائیے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طریقت کی خلافت جو ہے وہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کو نہیں دیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ پھر اسی طرح حضرت مولا علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے اپنی خلافت حضرت امام حسن بصری کو دی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت مولا امام حسین پاک کو نہیں دی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ سمجھے نہیں ہو مطلب کیا سمجھائیں آپ؟ تو ساتھ یہ کہہ رہے کہ حضرت صدیق پاک کا بھی یہ نظریہ تھا، حضرت مولا پاک کا بھی یہ نظریہ تھا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہر لوگھڑ کے
سپرد نہیں کر دینی چاہیے۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی لوگ ہیں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت مولا امام حسین پاک، مولا امام حسن پاک، یہ بھی ان صاحب کے نزدیک جو ہے وہ لوگ ہیں۔ یعنی وہ ہستیاں، وہ بزرگان دین، وہ صحابہ کرام، وہ اہل بیت کرام، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین پاک، کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پہ سواری کریں، جنتی نوجوانوں کو سردار بنیں۔ حضور فرمائے جنت میں اور یہاں یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن ان کو دیں، جبریل امین آ کے ان کا جھولا جھلائیں، جبریل امین ان کے در کی جو ہے نا وہ دربانی کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گھڑ ہیں اور یہ اس بلند اور بالا ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ کیا نظریہ آپ دینا چاہ رہے ہیں عوام میں، اور کون سا آپ عقیدہ بتانا چاہ رہے ہیں عوام میں؟ اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بھائی کچھ بات سمجھ میں آئی بھی ہے آپ کی؟ آپ ایسے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر رہے ہو فضا میں، واہ واہ ماشاءاللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ سامنے دیکھا کہ کوئی پیر صاحب ہیں، سامنے دیکھا کوئی امام صاحب ہیں، کسی کی آواز اچھی لگ رہی ہے، کسی کی چیخیں اچھی لگ رہی ہیں، تو بس اس کے ہاں میں ہاں ملا دینی ہے۔ پہلے سمجھو تو صحیح کیا بات کر رہے ہیں۔ میں علماء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے سوچیں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کیا ہیں، کیسے ہیں، میرا ان سے کوئی وہ نہ تو جھگڑا ہے نہ کوئی ان سے محبت ہے۔ صحابہ کرام کی جب بات آئے گی تو ہم ہر کسی سے لڑیں گے بھی، جھگڑیں گے بھی۔ اہل بیت کی باری آئے گی تو ہم ہر کسی سے لڑیں گے بھی اور جھگڑیں گے بھی۔ ذاتی طور پہ ہمیں کوئی ان سے محبت، کوئی ان سے ہمدردی نہیں ہے۔ مفتی محمد حنیف قریشی نے بارہا اگر گستاخی کی ہے صحابہ کرام کی، ساتھ رجوع بھی کیا ہے، رجوع سامنے آ گیا۔ اور یہاں پہ ان صاحب نے جو یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے، ان کا تو کوئی رجوع سامنے نہیں آیا، لیکن اس حوالے سے کسی عالم دین نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور اس کا جواب کون دے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا جواب یا تو وہ خود حضرت صاحب دے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا جواب صرف میں طلب کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ ہر اہل بیت کا خادم اور نوکر جو ہے وہ اس بات کا طلبگار ہے کہ اس بات کا جواب دو، اور ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوکر ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرنے کا مجاز ہے، حق رکھتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے بات کا، کیونکہ آپ نے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کی بھی گستاخی کی ہے، اور آپ نے حضرت مولا پاک کے دونوں صاحبزادوں کو، دونوں جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی، ان کی بھی آپ نے گستاخی کی ہے۔ تو آپ جواب دیں۔ اگر آپ اس بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تو کم از کم وہ حضرات جواب دیں جو سامنے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر رہے ہیں اور نعروں کی گونج جو ہے وہ پورے مجمع میں بٹھا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیا سمجھو بات کو؟ آپ نے جو کہا ماشاء اللہ، آپ نے جو کہا واہ واہ واہ، آپ نے جو کہا سبحان اللہ، تو آپ یہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اہل بیت کرام کو لوگ گھڑ کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو لوگ گھڑ کہا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا عوام ہوش کے ناخن لے، ہر کسی کے پیچھے چلنا نہ شروع کر دیں، ہر کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے روانہ نہ ہو جائیں۔ دیکھیں تو صحیح ذرا بات کیا ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہوں، سب و شتم کیا جا رہا ہو، اہل بیت کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، اور آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ کیوں؟ سامنے بہت بڑی ہستی ہے، وہ جو ہستی بڑی بنی ہے تو انہی کے خاک پاک کے صدقے سے بنی ہے بڑی، وہ جو بڑی بنی ہے تو وہ اس علم کے ذریعے سے بڑی بنی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ اللہ پاک علماء حق اہل سنت و جماعت کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔